ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، شریعت نے ایک اصول بنایا ہے، اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے، مدعی ہو، تو اس کے لیے 4 گواہ ضروری ہیں۔ وہ 4 گواہ پیش کرے، نہیں پیش کر سکتا تو پھر مدعا علیہ جو ہے نا وہ قسم اٹھائے گا۔ یہ ایک اصول صرف یہاں دنیا میں نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس وقت بھی انسان کہے گا میں نے جنت جانا ہے، اور جنت کے لیے جب پوچھا جائے گا بھی وہ کون سے اعمال ہیں تو جس کی بنیاد پہ جنت جانا چاہتا ہے، تو وہاں بھی پیارے بھائیو 4 گواہ ہی کام آئیں گے۔ وہاں بھی 4 گواہ ہوں گے قیامت والے دن۔ وہ گواہ انسان کے حق میں اگر دلائل دیں گے تو انشاءاللہ جنت والا مقدمہ انسان کے حق میں ہوگا۔ اگر وہ دلائل صحیح نہ دے پائے، یعنی دنیا میں ہم نے ان کو دلائل وہ نہ دیے جن کے بنیاد پہ ہم جنت داخل ہو سکیں، تو پھر یاد رکھیے قیامت والے دن بھی رسوائی ہوگی۔ وہ 4 گواہ کون سے ہیں قیامت والے دن جن کو ہم نے دنیا میں ہی ایسے دلائل دینے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ہمیں جنت مل سکے؟ پیارے بھائیو، پہلا گواہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے ان نملۃ السوداء علی صخرۃ السوداء فی لیلۃ السوداء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی سیاہ چونٹی، کالی سیاہ پتھر پہ، کالی سیاہ رات کے اندر چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو بھی سن رہے ہیں اور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ جس طرح ایک استاد نے کہا تھا نا طالب علم کو کہ یہ پرندے لے جاؤ اور وہاں ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، سب ذبح کر کے آئے، ایک خالی واپس آ گیا، تو نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ استاد جی چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا پر آسمان والا دیکھ رہا تھا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ اندازہ کیجئے ہماری نجی مجلس ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، اکیلے کمرے میں ہوں یا جہاں بھی ہوں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پہلا گواہ، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں، اس لیے ہر وقت دعا کرنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے، اکیلی زندگی بھی پاک ہو اور دوسری جو اجتماعی زندگی ہے اسے بھی ہمیں پاک کرنا چاہیے۔ دوسرا گواہ خطرناک گواہ ہے جو کہ ہمارے اعضاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زبان پہ تالا لگا دیں گے، زبان بند، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کے اعضاء بولیں گے، بتائیں گے کہ اللہ یہ فلاں کا بندہ، یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا یہ اولاد فلانی جگہ پر کھڑے ہو کے اس نے فلاں اچھا کام کیا یا فلاں برا کام کیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ وہاں اللہ کے سامنے یہ اعضاء بول رہے ہوں گے۔ میں آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کیا کبھی زندگی میں ان ہاتھوں نے ہم سے بے وفائی کی ہے؟ کبھی ہاتھ نے بے وفائی کی کہ یہ چیز اٹھانی ہے، رکھنی ہے، لینی ہے، دینی ہے؟ نہیں کی نا۔ تو پھر اللہ ہم سب کو جنت دے۔ جس انسان کا جنت میں فیصلہ ہو گیا اور جس کا جہنم کی طرف ہو گیا، اب جہنمی ہاتھ کو اتار کے جہنم میں جائے گا؟ پاؤں کو اتار کے جہنم میں جائے گا؟ نہیں، دونوں سارے اعضاء ساتھ ہی ہوں گے۔ پھر کیا قصور ہے اس ہاتھ کا کہ جو جہنم کی آگ میں جل رہا ہے؟ کیا قصور ہے اس پاؤں کا؟ کیا قصور ہے دل کا؟ کیا قصور ہے اس پیاری آنکھ کا جو سب کو دکھاتی ہے دشمن اور دوست کی پہچان بتاتی ہے؟ وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے صرف اس وجہ سے، ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ پیارے بھائیو، یہ وہ اعضاء ہیں جو قیامت والے دن بولیں گے کیا ہم ان کو اچھے دلائل دے رہے ہیں؟ اب یہی ہاتھ ہے اللہ کا رزق دیا ہوا، اس رزق کے لیے گھر سے بے گھر، والدین کی خدمت سے دور، شہر سے دور، ملک سے دور انسان رزق تلاش کرتا ہے۔ جو ہی تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ لے کر موبائل لیا، نیٹ لیا، اکیلے کمرے میں بیٹھ کے اللہ کی دی ہوئی آنکھ، اللہ کی دی ہوئی نعمت کان، اللہ کی دی ہوئی نعمت اور یہ زبان اور دل، اس کے ساتھ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، حتیٰ کہ ایک تصویر کو دیکھ کے اس کے دل اور دماغ میں جو کچھ آتا ہے رب اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ گواہ ہے قیامت والے دن پیارے بھائیو، اس لیے ان گواہوں کو اچھے دلائل دو۔ اللہ سب سے پہلا گواہ۔ دوسرا گواہ اعضاء ہیں، بہت باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن تیسرا گواہ جو ہے وہ کرامن کاتبین ہیں، یہ جو کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قیامت والے دن ہمارے حق میں بتائیں گے، ہمارے لیے کہ یہ کیا کرتے تھے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے یفعلون ما تؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کچھ وہ کرتے ہیں، جو کچھ انہیں بتایا جائے۔ اس لیے حتیٰ کہ ما یلفظ من قول، کوئی بھی لفظ بھی زبان سے نکلے تو
تو وہ کی کیا ہیں سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں، اور قیامت والے دن یہ سب کچھ سامنے ہوگا۔ پیارے ساتھیو، کیا ہم ان گواہوں کو اچھے دلائل دے رہے ہیں؟ آئیے چوتھا گواہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، چلتے جائیے آخر کیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین ساری خبریں دے گی۔ اے اللہ، فلاں کا بیٹا فلانی جگہ پر کھڑے ہو کے مجھ زمین کے اوپر یہ اچھا کام کرتا رہا یا برا کام کرتا رہا، جاؤ گناہ کرو، لیکن وہاں کرو جہاں اللہ کی زمین نہ ہو، جہاں اللہ کی یہ نیلی چھت آسمان نہ ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے، پہلا گواہ اللہ، دوسرا آزاد، تیسرا گواہ جو ہے وہ کرام الکاتبین، اور چوتھا گواہ جو ہے وہ زمین ہے۔ انہوں نے قیامت والے دن ہمارے حق میں یا نہ حق میں یہ گواہیاں دینی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے ان گواہوں کو یہ دنیا میں اچھے دلائل دے کے جائیں تاکہ قیامت والے دن ہمارے حق میں بولیں اور ہمیں جنت کا مقدمہ کے اندر جنت کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔